یغفر اللہ لکم اے یستر اللہ علیکم فیما فعلتم، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دے جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، بہت بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ اب آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا قمیص لے کے جائیں، فألقوه علی وجہ ابی، اپنے باپ کے چہرے پہ ڈالیں، یأت بصیرا، نظر ٹھیک ہوگی تو آپ آئیں۔ وکان قد عمی عن کثرت البکاء، آپ روتے روتے تقریباً نابینا ہو چکے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ قمیص جو ہے یہ وہ قمیص تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو یہی قمیص پہنے ہوئے، پھر یہ قمیص ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے پاس آئے، پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کے پاس آئے۔ تو یہ اس قمیص کی عظمت تھی کہ اس کو اللہ نے حضرت یعقوب کی بینائی کا ذریعہ بنا دیا۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ نبوت کا مقام ہی اتنا بلند ہے، اگر یوسف بھی تو نبی تھے تو جو کپڑا ان کے بدن کو لگا تھا وہی کافی تھا، چاہے وہ حضرت ابراہیم سے منتقل ہوا ہو یا منتقل نہ ہوا ہو۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ یہ قمیص لے کے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بینائی لوٹا دیں گے اور پھر تم سب کے سب میرے پاس آ جاؤ۔ قال ابوہم یعنی یعقوب علیہ السلام لمن بقی عنده من بنیہ، آپ کے پاس جو اولاد باقی تھی یا اولاد کی اولاد تھی تو ان کو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اب جب قافلہ نکلا مصر سے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ایسی ہوا چلی کہ وہ یوسف کے دامن کی خوشبو لے کے یعقوب تک پہنچ گئے، لیکن یہ خوشبو صرف یعقوب نے محسوس کی، باقی اولاد خاندان کسی نے محسوس کی، کیونکہ ان کا بڑا مقام بلند۔ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل آخری عمر میں، نظر ان کی بھی ضعیف ہو گئی تھی اور آخر موت سے کچھ عرصہ پہلے وہ بھی نظر بند ختم ہو گئی، لیکن بہرحال وہ علاج کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو بیٹھے ہوتے اور کہتے کہ تمہیں یہ باغ نظر آ رہا ہے، کتنا خوبصورت باغ ہے۔ تو ہم سمجھتے کہ بڑھاپے میں دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، کہاں باغ آ گیا مکہ شریف میں، مکہ شریف میں تو کوئی درخت ہی نہیں ہے، تو یہ کیا فرما رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت باغ ہے تم دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہمیں تو کوئی باغ نظر نہیں آتا۔ فرمایا درود شریف کی نہیں پڑھتے ہو تو کہاں سے باغ نظر آتا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کثرت سے درود پڑھتے ہیں اللہ اس کو پھر اپنی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اہل اللہ سے جو صحیح معنی میں اہل اللہ ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، متبع سنت محمد مصطفیٰ ہیں، چاہے ان کے جتنے پرانے کپڑے ہوں وہ سیدھا حال ہو، لیکن ان کے بدن سے اللہ نے ایک خاص خوشبو رکھی ہے، لیکن وہ اللہ والوں کو ہی محسوس ہو۔ اور اس کے مقابلے پر کفر کے اندر ایک بدبو ہے۔ میرے ہندوستان کے بھائی بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ اب تو ہندو بڑا ترقی یافتہ ہو گیا نا، بڑے پڑھے لکھے ہو گئے، بڑے کالج، بڑی یونیورسٹیاں، بڑی ڈگریاں، اور پھر ان کے تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے واشنان کرتے ہیں یعنی غسل کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے قریب بیٹھے تو ان سے ایک بدبو ہے۔
اسلاف نے لکھا ہے کہ جو آدمی اصحاب رسول کو سب کرتا ہے اس کے بدن سے بھی بدبو ہے، بلکہ یہ تو ایک تاریخ کا واقعہ ہے نا جی کہ ابو الفضل اور فیضی یہ دو بھائی تھے اور دونوں بے انتہا بڑے علم والے تھے۔ ایک ان میں شیعہ تھا، یہ علم اتنا رکھتے تھے کہ تفسیر قرآن لکھی بغیر نقطے کی، یعنی پوری تفسیر میں ایک نقطے والا حرف نہیں لائے، مثلا با کا نقطہ ہے، تا کا نقطہ ہے، فا کا نقطہ ہے، جیم کا، لیکن ہا کا نہیں ہے، دال کا نہیں ہے، را کا نہیں ہے، الف کا نہیں ہے، تو وہ ایسے حروف سے اس نے پورے قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی الہام الرحمن۔ اور اسی طرح الحمدللہ حضرت تقی عثمانی رحمت اللہ علیہ السلام، اللہ ان کو صحت سلامتی سے رکھے، ان کے بھائی تھے، میری بھی زیارت کی ہے، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کتاب لکھی جس میں کوئی نقطہ نہیں۔ اچھا، اب جب مرنے کا وقت آیا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو گندگی جو ہے وہ منہ سے نکل رہی تھی، نیچے سے نکلنے کے بجائے۔ اکبر بادشاہ کے تو خاص نورتن تھے، تو اکبر بادشاہ ان کے گھر میں آیا عیادت کرنے کے لیے۔ اب وہ بادشاہ کو ان کا بھائی منع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اندر نہ جائیں، بادشاہ ہے، اور پھر آیا بھی عیادت کے لیے۔ جب اندر بادشاہ گیا، بدبو دیکھی اور حالت دیکھا کہ یہ چیز یہ کیا ہے، اور نے کہا یہ بغض صحابہ کی سزا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو جو صحابہ سے بغض تھا اس کی سزا دنیا میں ملنی شروع ہو گئی، آخرت میں اللہ جانے کیا ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے بھی، اور پھر اللہ کے نظام پہ غور کریں کہ کنعان میں یعقوب علیہ السلام کے گھر سے 2 میل 4 میل کے فاصلے پر ایک ویران کنویں میں یوسف موجود ہے، خوشبو نہیں آئی، اور جب اللہ نے چاہا تو وہ مصر سے نکلے تو خوشبو کنعان پہنچ گئی۔ آپ نے اپنے سارے اولاد کو بلایا، کہا کہ بھی مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم تو یہی کہو گے کہ میرا دماغ چل گیا، اس لیے میں ایسی باتیں کہہ رہا ہوں۔ انی لاجد ریح یوسف قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم قال فوجد ریحہ من مسیرۃ 8 ایام۔ 8 دن کا سفر باقی تھا کہ حضرت یعقوب کو خوشبو آ گئی۔ وقد رواه سفیان الثوری وشعبہ وغیرہم عن نبی سنان وقال الحسین و ابن جریج کان بینہما 80 فرسخا، 80 میل کا فاصلہ تھا، وکان بینہ و بین منذ افتراقی 80 سنۃ۔ اللہ کی شان دیکھے کہ 80 سال جدائی رہی، اب 80 سال سے خوشبوئیں آنی شروع، 80 میل سے خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی۔ فقال لولا ان تفندون، قال ابن عباس ہو جائے وعطاء وقداس جبیر ای تصفہون، تم مجھے سمجھو گے کہ یہ دیوانی ملو باتیں کر رہا ہے۔ وقال مجاہد حسن حسن تفندون، تو تم کہو گے یہ بڑھاپا ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ انک لفی ضلالک القدیم، قال ابن عباس فی خطئک القدیم، آپ اسی پرانے خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں، بس آپ کو ہر وقت یوسف کا خیال آتا ہے۔ ای من حب یوسف لا تنساہ ولا تسلاہ، قالوا لوالدہم کلمة غلیظة لم یکن ینبغی لهم ان یقولوها لوالدہم ولا لنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقضا قال صدی وغیرہ۔ انہوں نے کہا تم تو بس یوسف کی محبت میں ہو، نہ اس کو بھولتے ہو، نہ وہ محبت تمہارے دلوں سے نکلتی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ آپ اسی کی گمراہی میں گم ہو گئے، یعنی آپ اس کے فراق میں نعوذ باللہ گمراہی کی حد تک پہنچ گئے ہیں۔ تو حضرت